السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو منافقوں کی صفت ہے، اللہ رب العزت ان ساری صفتوں سے ہمیں پاک کر دے اور ہمیں سچا اور پکا مومن بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ منافقین کے تعلق سے چند باتیں ہم نے کل کی کلاس میں پڑھی تھی۔ منافق تین ہی قسم کے لوگ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں: مومن، منافق یا کافر۔ ہم لوگ کیا ہیں، یہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے اور ڈرتے رہنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار منافقوں میں ہو جائے، اور جو صفات منافق کی ہے ان کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ منافق ایسا مجرم ہے جو جہنم میں سب سے نیچے کے حصے میں رہے گا، جیسے سورہ نساء آیت نمبر 145 میں اللہ نے فرمایا، بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم ان کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ یہ ایسے مجرم ہیں جن کا جہنم میں جانے کے بعد ان کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا اور یہ جہنم کے نچلے حصے میں ہوں گے۔ اس طریقے سے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 68 میں اللہ فرماتا ہے، منافق مردوں اور منافق عورتوں کافروں سے اللہ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے۔ مطلب ان منافقوں سے، منافق مرد اور عورتوں سے اور کفر کرنے والوں سے اللہ نے جہنم کا وعدہ کر رکھا ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی ان کے لیے بس ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے قائم کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ کی لعنت بھی ہے اور قائم کرنے والا عذاب بھی۔ اور توبہ کے تعلق سے بھی ہم نے کل پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے روک دیا کہ ان کے لیے بخشش کی دعا بھی نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ایسی صفات سے ہم سب کو محفوظ کر دے۔ میں چند صفات منافقین کی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ چند صفاتیں ہیں، صرف یہی صفت نہیں ہے، لیکن وہ صفت میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں جو بڑی صفات ہیں اور جو آج معاشرے کے اندر جس کو فیشن سمجھ لیا گیا، جس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، ایسی چند صفت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، جھوٹ بولنا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 34، مسلم شریف میں بھی حدیث نمبر 5، اور بھی دوسری حدیثیں ہیں جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منافق جو ہے جھوٹ بولتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 میں بھی اللہ نے فرمایا، منافقون آیت نمبر 2 میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے عالم دیکھ لیں کہ ہم بچوں کو بھی جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں، اور آپس کی باتوں کے اندر موبائل میں ہیں، ہم کہیں پر ہیں اور بتاتے کہیں اور ہیں، یعنی جہاں پہ ضرورت نہیں بھی ہے وہاں پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جھوٹ بولنے سے ایسا نہیں ہے کہ ہماری تقدیر بدل جائے گی، ہمیں عزت مل جائے۔ کیوں انسان جھوٹ بولتا ہے؟ عزت بچ جائے گی، یا کچھ پیسے بڑھ جائیں گے، یا فلاں ناراض ہونے سے بچ جائے گا۔ یہ سب عقیدے کی خرابی ہے۔ عزت اور ذلت بھی اللہ کے اختیار میں، دولت بھی اللہ رب العزت کے اختیار میں، گراہک ہمیں مانے گا یا نہیں مانے گا، یہ سب اللہ کے اختیار کی بات ہے۔ تو یہ جھوٹ بولنا یہ منافق کی صفت ہے۔ دوسرا، وعدے کے خلاف کام کرنا، وعدہ خلافی کرنا۔ اور آج دیکھ لیں، ہم وعدہ انشاءاللہ بولا اگر کسی نے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کل وہ کام نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ بول کے اللہ کے کلام کو لے کر کے بھی انسان جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے یا وعدہ خلافی کر رہا ہے، تو یہ وعدے کو توڑنا یہ بھی اسی حدیث کے اندر ہے۔ تیسرا، امانت میں خیانت کرنا۔ امانت میں خیانت کرنا، امانت کئی قسم کی ہوتی ہے، جیسے پیسے کی امانت بھی ہوتی ہے، کوئی زیور وغیرہ رکھ دیں، راز کی بات کسی نے رکھ دیا، ذمہ داری کی کوئی بات رکھ دیا، یا دین بھی امانت ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں، میری بات تمہارے پاس امانت ہے اس وقت تک جب تک لوگوں تک نہ پہنچا دو۔ تو امانت میں خیانت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے آسانی سے کی جا رہا ہے، جبکہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ہم امانت لیں ہی نہ کسی کی۔ اور چوتھا، بحث و لڑائی میں بد کلامی کرنا۔ بد کلامی کو ہم لوگوں نے بالکل کچھ بھی نہیں سمجھا ہے، بچوں کو گالی دینا سکھایا جاتا ہے۔ اور یہ 4 صفات ایسی ہیں کہ جس کے اندر یہ چاروں صفت ہو وہ پکا منافق ہے، اور اگر کوئی ایک صفت ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اسے دور کر لے۔ اور یہ ایسی صفت نہیں ہے کہ جو دور نہیں ہو سکتی۔ تھوڑا سا کچھ ٹائم ہم کو جو ہے وہ غور و فکر کرنا پڑے گا، اور صرف غور ہی کرنا ہے، کوئی نقصان اس سے نہیں ہونا ہے۔
کوئی سامنے والا ہمیں مار ڈالے گا یا ہمیں نوکری سے نکال دے گا، ایسا کچھ بھی نہیں. یہ شیطان ڈراتا ہے. نیک کام جتنا بڑا نیک کام ہوگا اتنا زیادہ اس کو کرنے سے شیطان ڈراتا ہے. پانچواں، عبادت میں سستی کرنا. یہ منافق کی صفت ہے، عبادت میں سستی کرنا. جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر عشاء اور فجر کی نماز، جیسے یہ سورہ نساء آیت نمبر 142 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 142. اور عشاء اور فجر کی نماز، حدیث میں آتا ہے عشاء اور فجر کی نماز ان کے اوپر بڑی بھاری گزرتی. یہ سستی میں بیٹھے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج نکلنے کا وقت ہو جاتا ہے، اس ٹائم میں جا کر کے نماز پڑھتے. چھٹواں، ان کے اندر ریاکاری ہوتی ہے، دکھاوے کا عمل کرتے ہیں. اور ریاکاری کے تعلق سے سورہ نساء آیت نمبر 142 میں ہم دیکھ سکتے ہیں ریاکاری کرتے ہیں. ریاکاری کے ساتھ نماز کے لیے یہ آتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں. ساتواں، منافق پر اللہ کا ذکر بھاری پڑتا ہے. ساتواں، منافق پر اللہ کا ذکر بھاری پڑتا ہے. اب ریاکاری کے تعلق سے بھی ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے ایسے عمل ہیں جو صرف ہم خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرتے ہیں، کسی کو نہیں بتاتے، اور ایسے چھپ کر کے کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. ایسے کتنے عمل ہیں. اگر ہم کوئی مصیبت میں پھنس جائیں اور ہمیں اپنے نیکیوں کا واسطہ دے کر کے اللہ رب العزت سے اگر دعا کرنا ہے تو وہ کون سی نیکی ہے جو ہم نے صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کی ہے، اور ہم اس مصیبت سے بچنے کے لیے اس نیکی کو آڑ بنائیں گے. بہت غور کرنے والی بات ہے، ہمیں اپنا بہت تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے. تو ریاکاری سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، اور شرک ہلاک کر دینے والا گناہ ہے. ساتواں، منافق اللہ کا ذکر کم کرتا ہے. اب ہم دیکھ لیں ہم اللہ کے ذکر کتنا کرتے ہیں، کتنے وقت ہمارے واٹس ایپ میں اور فیس بک میں جاتا ہے، اور کتنا وقت اللہ رب العزت کے ذکر میں جاتا ہے. تو یہ بھی سورہ نساء آیت نمبر 142 کا آخری حصہ. آٹھواں، سورہ نساء آیت نمبر 142. مومنوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. بیوقوف، آپ دیکھ لیں کہ کوئی مسلمان اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس پہ ہنستے ہیں. کوئی وہ دین کا کام کر رہا ہے، دین پر عمل کرنے لگا، کوئی عالم کا کورس کر رہا ہے یا نماز کی پابندی کر رہا ہے یا حجاب کر رہا ہے، اس کے اوپر ہنس رہے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ منافق کی صفت ہے، منافق کی. سورہ بقرہ آیت نمبر 12. نواں پوائنٹ، افواہ پھیلاتے ہیں. سورہ نمبر 33 آیت نمبر 7. سورہ نمبر 33 آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا کہ یہ مدینہ میں افواہیں پھیلاتے ہیں، لوگوں کے اندر دہشت پھیلاتے ہیں. افواہیں پھیلانا یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر بالکل عام ہے کہ ادھر سے کوئی خبر آئی اور ادھر واٹس ایپ میں اس کو پہنچا دی. ادھر کوئی دہشت کی بات آئی، مسلمان پہ مصیبت کی بات آئی اور ادھر دوسری طرف پہنچا دی. تو یہ افواہیں پھیلانا یہ منافق کی صفت، بغیر تحقیق کے، بغیر سمجھے بوجھے. 9واں تھا یہ افواہیں پھیلاتے ہیں. اور 10واں، تقدیر میں ایمان کم ہوتا ہے. ان کو تقدیر میں ایمان کم ہوتا ہے، تقدیر میں غلطیاں بتاتے ہیں. جیسے قرآن اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 168 ہمارے ساتھ ہوتے تو مرتے نہیں. مطلب جب صحابہ اکرام جہاد میدان کارزار میں گئے اور وہاں شہید ہو گئے تو یہ آ کر کے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا نا کہ مت پہنچانا، ایک ہی اولاد تھی وہ چلے گئی، ہم نے کہا تھا نا کہ وہ مر جائے گا، تو ہم اگر وہ نہیں جاتے تو نہیں مرتے، اگر وہ ایسا ہوتا تو ویسا نہیں ہوتا. تو ان کو تقدیر پر ایمان جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے. موت، زندگی، رزق کا آنا جانا، یہ سب اللہ رب العزت کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے فیصلے. ایسا نہیں کرتے تو ویسا ہو جاتا، ویسا نہیں کرتے تو ویسا ہو جاتا. یہ تقدیر کے اوپر الزام ہے، یہ تقدیر کے اوپر شک کرنا یا تقدیر کے اوپر یقین کا کم ہونے کی دلیل ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 168. 11واں، یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر بالکل عام چیز ہو کہ وہاں گاڑی لے کر کے نہیں جاتے، آج تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، وہاں ایسا نہیں کرتے تو ایسا نہیں ہوتا. ارے وہ تو ہوتا ہی وہاں جاتے ہی، کیونکہ وہ لکھا ہوا ہے تمہاری تقدیر. 11واں، منافق مومن کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب یہ معاملہ بھی دیکھ لیں کہ منافق جو ہوتا ہے وہ مومن کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا کہ اپنی زبان سے بڑی باتیں بناتے ہیں، یعنی صحابہ کو ذلیل کرنے کے لیے وہ چھوٹی سی بات کو کہیں کہیں پہنچا کر کے اس کو بڑی بات بنا کر کے ان کو ذلیل کر. سورہ نمبر 33 آیت نمبر 19. 33 آیت نمبر 19. 12واں، فساد کرنا، یعنی زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ فساد پھیلاتے ہیں. 13واں، دوگلا پن، یعنی جس کے منہ پہ گئے اس کی بات، جیسے سورہ منافقون آیت نمبر 1 کے اندر ہم نے پڑھا، کہنا کچھ اور کرنا کچھ، یہ دوگلا پن. اندر کچھ اور ہے لیکن بیان کچھ اور کر رہے ہیں. 14، برائی کا حکم دینا، اچھائی سے روکنا. برائی کا حکم دینا، اچھائی سے روکنا. کوئی جوان بچہ جو ہے وہ دین کے اوپر عمل کرنے لگا تو اس کو روک رہے ہیں کہ کیریئر کا کیا ہوگا، کاروبار نہیں چلے گا یا نوکری نہیں ملے گی، ابھی سے تم نے داڑھی رکھ لی ہو، حجاب کرنے لگی ہو، نماز پڑھنے لگی ہو، کون تم سے شادی کرے گا. تو برائی کا حکم دینا اور اچھائی سے روکنا منافق. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 77. 15، بخیل ہونا، کنجوسی کرنا، جیسے اللہ نے فرمایا کہ ہاتھ کھینچ کر کے رکھتے ہیں. سورہ نمبر 9 آیت نمبر 77 میں ہی ہے. 16واں،
اللہ اور رسول کے وعدے کو سچا نہیں جاننا، اللہ اور رسول کے وعدے کو سچا نہیں جانا. جیسے خندق جب کھودی جا رہی تھی اور صحابہ کے پیٹ میں پتھر بندھے ہوئے تھے، ایک چٹان لگ گئی، صحابہ سے وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے کودے تو صحابہ نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ میں بھی 3 پتھر بندھے ہوئے. آپ نے اپنی کدال اٹھائی، اپنا جو بھی توڑنے کا اوزار تھا، اور ایک مارا تو اس سے سفید چنگاری نکلی، اور دوسرا مارا تو آپ نے اس میں سے لال سرخ آگ نکلی. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشارت تو تم کو کیسر و کسرا تمہارے قدموں کے نیچے ہوگا. یہ بات جا کر کے کسی نے جو ہے بتا دی باہر، اور یہ بات پہنچتے پہنچتے عبداللہ ابن ابی تک پہنچ گئی، اور وہ مذاق اڑانے لگا کہ حال یہ ہے کہ کھانے کے لیے نہیں ہے، پیٹ میں پتھر بندھ رہے ہیں، مدینہ کو نہیں بچا پا رہے ہیں، بچانے کے لیے گڈھے کھودے جا رہے ہیں، اور یہ ایسی بات کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول کے وعدے کو یہ سچا نہیں جانتے. 17 لوگوں کے ڈر سے گناہ نہیں کرتے اور اکیلے میں گناہ کرتے. اللہ اکبر، ہمارا کیا حال ہے؟ لوگوں کے ڈر سے گناہ نہیں کرتے اور اکیلے میں گناہ کرتے ہیں. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 108 108. لوگوں کے ڈر سے گناہ نہیں کرتے ہیں اور اکیلے میں گناہ کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ. 18 قسموں کو آڑ بناتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے، یا اپنی رسوائی کو بچانے کے لیے، اپنی بے عزتی کو بچانے کے لیے، یا اپنے مال کو بیچنے کے لیے قسموں کو آڑ بناتے ہیں. سورہ منافقون آیت نمبر 2 اور 3 جو کل کی کلاس میں ہم نے پڑھا. 19 مومنوں کو مصیبت پر خوش ہوتے ہیں، مومنوں کی مصیبت پر خوش ہوتے ہیں. ابھی دیکھیں کہیں اگر عذاب آ گیا یا کہیں بارش زیادہ ہو گئی تو کیا بولتے ہیں؟ عمل ایسے تھے نا اس لیے ایسے ہوئے، اچھا ہوا، ان کے کرتوت ہی ایسے تھے. اس طریقے سے ہمارے منہ سے جملے نکل جاتے ہیں، جبکہ مومن کی تکلیف، ہمیں تکلیف محسوس ہونا چاہیے. رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن ایک جسم کی طرح ہے، اس کے پیر کے نیچے میں بھی اگر کوئی زخم ہو جائے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے، گرم ہو جاتا ہے، بخار آ جاتا ہے. تو یہ مومن کی صفت ہے، شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوتے. لیکن یہاں پہ یہ حال ہے کہ مومن کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دیکھ کر کے اور ان کے اوپر تانا مارتے ہیں، ہنستے ہیں کہ یہ اس کے گناہ کی وجہ سے اس کو ملتا ہے. یہ منافق کی سورہ توبہ کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا. اس طریقے سے 20واں اللہ اور رسول کو حکم نہیں مانتے. اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی حکم آ گیا، اس کو حکم ماننے میں انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے. حکم نہیں مانتے کہ بھئی اللہ نے کلام میں کہیں فرما دیا، رسول اللہ نے کوئی حکم دے دیا اور اس کو نہیں مانتے. سورہ نساء آیت نمبر 61 کے اندر آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 61 کے اندر اور بھی دوسرے کے اللہ نے فرمایا، قسم کھا کے فرمایا کہ قسم ہے تیرے پروردگار کی، فلا و رب کا، قسم ہے تیرے پروردگار کی، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ تسلیم کر لے. تو مومن نہیں ہے تو پھر ہے کیا وہ؟ اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہا ہے. تو یہ ہے منافق کہ رسول اللہ کے فیصلے کو آخری فیصلہ تسلیم نہیں کرتا. حدیث آ جانے کے بعد بھی کہتا ہے کہ میرے فلاں اور میرے فلاں اور میرے فلاں تو ایسا کہتے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ. 21واں موقع پرست ہوتا ہے. اچھا اگر اس کی زندگی کے اندر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، جیسے منافقین کرتے تھے کہ جنگ اگر جیت رہے ہیں تو ہاں ہم جنگ میں تھے، اور ہار رہے ہیں تو پھر دوسروں کو کہتے تھے، کفار کو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے. سورہ نساء آیت نمبر 143. سورہ نساء آیت نمبر 143. 22 چرب زبان ہوتے، چاپلوس. چرب زبان یعنی بات کرنے میں بہت زیادہ لچھے دار بات کرنا اور چاپلوسی کی بات کرنا. جس کے منہ میں گئے اسی کی بات شروع، جس کے منہ میں گئے اس کی بات شروع، مطلب جس کے سامنے گئے اسی کے فیور کی بات کریں. یہ چرب زبانی، یہ منافق کی صفت. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. سورہ بقرہ آیت نمبر 204 اور سورہ منافقون آیت نمبر 23. 23واں پوائنٹ کفر کو ترجیح دیتے، یعنی انکار کرنے کو، بات کا انکار کرنے کو ترجیح دیتے. سورہ نساء آیت نمبر 62. 24 شک و صبح کا شکار ہوتے ہیں، شک و صبح کا شکار ہوتے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 63. دیکھیے کافی صفت ہے لیکن چند ہی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. 25 حسد و سخت دلی کا یہ مظاہرہ کرتے ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 50-51 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 120 120. 26 شرعی تکلیف کا بھاری گزرنا، شریعت کی طرف سے کوئی حکم ہے تو وہ ان کو بڑا بھاری لگتا ہے. سورہ محمد آیت نمبر 9. سورہ محمد آیت نمبر 27 نفاق کو چھپانا اور پردہ ڈالنا، اپنے منافقت کو چھپانا. سورہ محمد آیت نمبر 29-30. سورہ قلم آیت نمبر 43. چلیے اتنا ہی رکھتے ہیں، کافی وقت ہو جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اور اس کے تعلق سے کو جو ہے میسج میں بھی ہم لوگ ڈال دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اور بھی کیا کیا صفات ہیں. آئیں ہم اپنی سبق کی طرف واپس چلتے ہیں. سورہ منافقون دوسرا رکوع آیت نمبر 9. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ابھی تک منافقوں کی صفات چل رہی تھی کہ یہ چیزیں ان کے اندر ہوتی ہیں. اب ان کی اصلاح، کس طریقے سے نفاق سے لڑا جا سکتا ہے، بچا جا سکتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. یہ مال کی محبت، دنیا کی محبت، حب شہرت، حب دنیا، یہی نفاق کو جنم دے.
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، یعنی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے سے غافل کر دے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے سے غافل کر دے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اور یہ آزمائش ہے اصل میں، اللہ رب العزت نے اولاد اور مال دے کر کے ہمیں آزما رہا ہے کہ ان اولادوں کے بیچ میں اور اس مال کے بیچ میں تم اللہ رب العزت کے احکام کو پورا کرتے ہو یا نہیں کرتے، اللہ کے فرائض کو انجام دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو۔ سورہ تغابن آیت نمبر 15 کے اندر اللہ فرماتا ہے، سورہ تغابن آیت نمبر 15، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو محض ایک آزمائش ہے، اور جو اللہ ہے اس کے پاس بہت بڑی اجر ہے، اور اللہ رب العزت کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ تو اولاد اور مال ہمیں اللہ رب العزت نے دے کر کے ہمیں آزما رہا ہے، فتنہ جس کو کہا گیا آزمائش، کہ اب ہم ان نعمتوں کو پانے کے بعد اللہ رب العزت کو یاد رکھ کر کے زندگی گزارتے ہیں یا بھول کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، آیت نمبر 9 کے اندر بتایا گیا۔ اور بھی دیکھ سکتے ہیں ہم سورہ تکاثر آیت نمبر 1 سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر، سبحان اللہ، اتنی چھوٹی سی آیت لیکن ہماری پوری زندگی کے راز کو کھول۔ الہاکم التکاثر، تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے غافل کر دی، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی ہرس نے، چاہت نے، خواہش نے تمہیں غافل کر دی، یعنی اللہ رب العزت سے، آخرت سے، قبر کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے تمہیں غافل کر دیا۔ دنیا کی رسوائی، دنیا کی تباہی اور بربادی سے تم غافل ہو گئے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں، کبھی دولت میں آگے بڑھنے میں لگے ہوئے، کبھی عزت میں آگے بڑھنے میں لگے ہوئے، کبھی مقام و مرتبے میں آگے بڑھنے میں لگے ہوئے، اور اس نے تمہیں غافل کر کے رکھا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبرستان جا دیکھا، یہاں تک کہ تم نے اپنے گھاٹ کو حاصل کر لیا، اپنے موت کے انجام کو پا لیا، یہاں تک کہ تم نے قبرستان جا دیکھا۔ مطلب اسی دوڑ میں انسان لگا ہوا ہے کہ میں کیسے عزت والا بن جاؤں، کیسے دولت والا بن جاؤں، کیسے اونچے مقام والا بن جاؤں، اور اسی میں صبح سے شام، صبح سے شام، جوانی سے ادھیڑ عمر سے بڑھاپا آ گیا، اور ایسا وقت آ گیا کہ بس قبرستان تک پہنچنے کا وقت آ گیا۔ کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم جلد جان لو گے، بہت جلد تم جان لو گے کہ کس طرح تم نے دنیا گزار دی۔ تو پہلی آیت میں ہمیں میسج ملا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل، اور جو ایسا کرے تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوں۔ تو اللہ کی یاد سے اگر ہم غافل ہو گئے تو پھر ہم خسارہ اٹھانے والے یعنی مومنوں سے ہم ہٹ جائیں گے۔ اور یہی چیز ہے جو ہمیں ایمان کے اندر لے کر، کہ ہم کہیں پہ بھی ہیں، کسی بھی حالت کے اندر ہے، کاروبار کے اندر ہے، بچوں کے اندر ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت کا کوئی حکم آتا ہے اس وقت کرنے کا، تو اسی وقت ہم اس کو حکم کو بجا لائیں۔ اور اس میں صرف ذکر اور نماز ہی نہیں، ہر عمل اس کے اندر شامل ہے۔ آیت نمبر 10، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ وَأَنفِقُوا، انفاق کرو، خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس میں سے جو اللہ رب العزت نے تمہیں دیا، مطلب تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، تمہاری ڈگری، تمہاری طاقت، تمہاری صلاحیت سے تم نے اس کو حاصل نہیں کر لیا، یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے کہ تمہیں عطا کر دیا۔ ورنہ ہم سے زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو معمولی سا کام کر رہے ہیں، پریشان حال ہے، ہم سے زیادہ ڈگری والے ہیں، ہم سے زیادہ محنت کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پریشان ہیں، اور ہمیں اللہ رب العزت نے بہت کچھ نواز دیا۔ تو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یہاں پہ مفسرین نے رزق کا جو تعلق ہے وہ دولت سے ہی لیا ہے، ویسے رزق جو ہے وہ ہر معنی میں آتا ہے، زندگی گزارنے کی چیزوں کے اندر، یعنی زندگی گزارنے کی چیزوں کو رزق کہا جاتا ہے، یعنی اپنا وقت بھی اللہ کے راستے میں لگاؤ، صلاحیتیں لگاؤ، اپنا علم لگائیں، اپنی معلومات، اپنی طاقت، یہ سب اللہ رب العزت کے راستے میں ہمیں لگانا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ جو رزق سے مراد ہے وہ دولت ہی مفسرین نے لیا ہے۔ آیت کو پھر سے دیکھیں، اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل، اس کے پہلے، ایاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے، اس سے پہلے اللہ رب العزت جو اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے۔ اور جب موت آ جائے گی اس وقت خرچ کیا تو کیا کیا؟ جب موت کا فرشتہ سامنے دیکھ رہے ہیں، اور یا ایسا وقت آ گیا کہ اب تو بیڈ سے اٹھنے کی طاقت ہی نہیں بچی، اب تو ہر دن جو ہے وہ کام کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ایسے وقت بھی اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو خرچ کرے گا، لیکن زیادہ افضل یہ ہے کہ اس کے پہلے خرچ کیا جائے۔ آگے میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک حدیث بتاؤں گا کہ جس کا مفہوم ہے جب ہمیں ضرورت ہے اس وقت ہم اس مال کو خرچ کریں، اور ایسے وقت میں تو ہم خرچ کریں نہ کریں، وہ جس کو ہم دینا چاہتے ہیں تو اسی کا تو ہو گیا وہ، کیونکہ مر جائے گا اور اسی کو ملنے والا ہے۔ تو من قبل ایاتی احدکم الموت، موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ پھر وہ کہیں گے کہ اے میرے رب، تو نے
مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے. پھر وہ کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے مہلت کیوں نہ دی, مطلب تھوڑی سی مجھے مہلت مل جائے. اور وقت کی اہمیت بھی یہاں سے پتہ چلے کہ انسان اس وقت جب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوتا ہے تو وہ کس چیز کا سوال کرتا ہے؟ وقت کا. بچا لو بچا لو, کچھ تھوڑی سی مہلت دلا دو, تھوڑا سا وقت مل جائے کہ اب میں نیک کام کر کے آ جاؤں, اب میں توحید کو سمجھ کے آ جاؤں, توحید پر عمل کر کے آ جاؤں, اب میں توبہ کر لوں, اب میں نے فلاں فلاں کا حق جو مارا وہ دے دوں. لیکن وقت ختم ہو چکا. اور یہی وقت ہے جس وقت کے تعلق سے قبر میں بھی وہ کہے گا کہ مجھے ایک بار مہلت دے دو, جہنم میں بھی جا کر کے کہے گا کہ ایک بار مجھے جانے کا موقع دے دیا. لیکن یہ وقت نہیں ملے گا جس وقت کی ہمیں بالکل قدر نہیں, جس وقت کو پاس کرنا, جس وقت کو ضائع کرنا, یہ ہمارے لیے ایک مسئلہ بن گیا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. ٹائم پاس نہیں ہو رہا صاحب اس لیے ایسا کر رہا ہوں, یہ وقت سے زیادہ قیمتی اور کوئی چیز نہیں. اس کی قسم کھا کر کے اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ سارا کا سارا انسان گھاٹے اور خسارے کا, تباہی اور بربادی کے اندر. تو بہرحال یہ موت کے وقت دعا کرے گا یا تمنا کرے گا کہ مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے اور میں مال دینے والوں میں سے ہو جاؤں یا نیک کام کرنے والوں میں سے ہو جاؤں. سورہ ابراہیم میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا, ابراہیم آیت نمبر 44 اور لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جب ان پر عذاب آ جائے تو وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہیں گے اے ہمارے رب, مطلب زندگی دنیا کے اندر ظلم کیا, انہوں نے حق مارا, اللہ کا حق مارا, اللہ کی مخلوق کا حق مارا, اللہ کے کلام کا, اللہ کے دین کا. تو ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں قریب وقت تک مہلت دے دی. اب وہاں پہ مہلت مانگیں گے, جب عذاب آ جائے گا, موت آ جائے گی, اس وقت وہ مہلت مانگیں گے, ہمیں تھوڑی سی مہلت دے, ہم تیرے دعوت قبول کریں گے. یعنی اے اللہ جو تو ہمیں دعوت دیتا ہے قرآن مقدس کے ذریعے سے, نبی کے ذریعے سے, اس کو ہم قبول کریں گے اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے. اللہ اکبر. مہلت کس چیز کی مانگ رہا ہے؟ کہ اللہ تیری دعوت کو قبول کر لیں گے اور نبی کی پیروی کریں گے. یعنی جو پیروی نہیں کرے گا وہ افسوس کرے, وہ مرتے مرتے اور عذاب دیکھ کر کے اللہ رب العزت سے مہلت مانگے گا کہ مہلت دے دے, میں تیرے نبی کی پیروی. کہاں پر؟ زندگی کے ہر شعبے میں, وہ نکاح کا ہو, وہ موت میت کا ہو, وہ کاروبار کا ہو, وہ پڑوسی کا ہو, رشتہ داری کا ہو, ہر جگہ میں نبی کی اطاعت کر کے آؤں گا اور تیری دعوت قبول کر. دعوت کیا ہے اللہ رب العزت کی؟ کہ اللہ کے کلام کو, نبی کے فرمان کو مان لے, جس کا خلاصہ یہ. اور آگے اللہ فرماتا ہے اور کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہ کھائی تھی کہ تمہارے لیے کوئی بھی زوال نہیں. اللہ رب العزت یاد دلائے گا اس وقت, اس موت کے وقت, کہ کیا تم قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی زوال نہیں. آج ہم اپنے دل سے ہاتھ رکھ کر کے پوچھیں کہ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا زوال آئے گا, کیا ہماری موت آئے گی, یا ہم اللہ رب العزت کے گرفت میں آنے والے ہیں. اس طریقے سے سورہ مومنون آیت نمبر 99 اور 100, سورہ مومنون, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیج. پھر وقت کا سوال, کہ کچھ وقت کے لیے مجھے واپس بھیج دے. یا یہاں فرمایا کہ وہ کہے گا کہ مجھے واپس بھیج دے. کیوں بھیج دے؟ کیا کرے گا جا کر کے؟ کچھ پیسے اور کمائے گا, بینک بیلنس اور بڑا کرے گا, کچھ گاڑیاں اور لے لے گا, کچھ بنگلے اور بنا لے گا, کچھ بڑی سیٹ کے تعلق سے کچھ کینواسنگ کر لے گا. کیا کرے گا تو جا کر کے؟ آیت کو پھر سے سماعت فرمائے, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رب, اور اس گھاٹی سے ہم سب کو گزرنا ہے. موت کا فرشتہ ہم سب کے پاس ایک دن آنا ہے. ہر چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. جیسے ایک وقت آیا جب ہم جوان ہو گئے, ایک وقت آیا نکاح ہو گیا, ایک وقت آیا کہ بچے ہو گئے, ایک وقت آیا کاروبار لگ گیا, ایک وقت آیا کہ گھر ہو گیا. تو ہر چیز کا ایک وقت تھا اور وقت کے ساتھ وہ چیز ہوتے چلے گئی. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, ایک وقت یہ میرے دل کو یقین ہو جائے, میں اپنے لیے سب سے پہلے کہہ رہا ہوں, ہم سب کے دل کو یہ یقین ہو جائے کہ ایک وقت آنے والا ہے جس وقت روح اس جسم سے کھینچی جائے گی. اس حسین دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہوگا. اس دولت کو جس کے لیے, جس کو کمانے کے لیے, جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم حلال دیکھ رہے ہیں, حرام دیکھ رہے ہیں, اس رشتہ داری کو چھوڑ کر کے جانا ہوگا. ان بچوں کو, ان بیوی کو چھوڑ کر کے جانا ہوگا جن کے لیے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. اس عزت اور شہرت کو سب کو چھوڑ کے جانا ہوگا. وہ وقت آ کر کے رہے گا ہم سب کی, اس کا بھی ایک وقت ہے. تو یہاں فرمایا سورہ مومنون آیت نمبر 99 میں, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھی. یہی ہونا ہے. آج ہمارے پاس وقت کی قیمت نہیں ہے, ہم ٹائم کو پاس کر رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں, لیکن اس وقت کہیں گے کہ مجھے وقت دے. کیوں دے دے؟ کیا کرنے والا ہے؟ تاکہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں سے نیک عمل کر لوں. جو وقت میں نے چھوڑ آیا ہوں نا, جس وقت کو میں نے پاس کیا تھا, اس میں کچھ نیک عمل کر لوں. ہاں, اس میں توحید کا علم حاصل کر لوں, تیرے کلام کا علم حاصل کر لوں, عمل کر لوں, اس میں رسالت کو قبول کر لوں, حقوق ادا کر لوں, کچھ نیک عمل کر لوں. اللہ فرمائے گا ہرگز نہیں, یہ تو ایک بات ہے جسے وہ کہنے والا ہے, یہ تو ایک بات ہے جو تم کہو گے, وقت مانگو گے اور ان سے
پیچھے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے ایک پردہ ہے. اب یہ برزخی زندگی کے تعلق سے اللہ رب العزت نے کیا کہ جب تم اٹھائے جاؤ گے جب تک کے لیے تمہارے اور تمہاری دنیا کے بیچ میں برزخ ہے، پردہ ہے. چند حدیث، یہ حدیث دیکھیں جو امام بخاری اور مسلم دونوں لائے ہیں. سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر کے. صدقے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دان کے اوپر لوگوں کو تیار کر رہے ہیں کہ جہنم کی آگ سے تم جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. کچھ نہیں ہے، ایک کھجور ہے، اس میں سے بھی کچھ دے دو. اور اللہ رب العزت کے غضب سے تو ہم اگر کمزور ہیں، ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، لیکن جتنا ہے اتنے میں سے بھی ہم خرچ کریں. یہ حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 1417 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1016. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، اجر کے لحاظ سے کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ سبحان اللہ، کتنے پیارے پیارے سوال صحابہ کرام نے کر گئے اور جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آخرت سنوارنے کے لیے، ہماری دنیا سنوارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب دے. کیا فرماتے؟ کون سا صدقہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اس حال میں صدقہ دو کہ تم تندرست ہو، تمہیں مال کی خواہش بھی ہو، محتاجی کا اندیشہ بھی ہو، اور تو تمنگری سے بچنا چاہتا ہو. مطلب تمنگری بھی ہے، پریشانی بھی ہے، عمر بھی باقی ہے، طاقت بھی ہے، مال کی خواہش بھی ہے، اور تنگ دستی کا ڈر بھی ہے کہ یہ اتنا مال دے دوں گا تو پھر اگلے مہینے کیا ہوگا یا اگلی زندگی میں کیا ہوگا. اس وقت میں خرچ کرنا، آپ نے فرمایا ایسے عالم میں صدقہ کرو. مطلب ایسی جب پوزیشن تمہاری رہے کہ تم طاقتور بھی ہو، تمہیں مال کی ضرورت بھی ہو، اور تنگ دستی کا ڈر بھی ہو رہا، اور زیادہ تم مالدار بھی نہیں ہو، لیکن ایسے عالم میں صدقہ کرنا اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند. اور آپ نے فرمایا کہ صدقہ دینے میں دیر نہ کرو. یہ سستی، نیکی میں سستی ہم نے ابھی پڑھ کر کے آ چکے. تو یہاں پہ صدقہ دینے میں تم جلدی کرو، خرچ کرنے میں جلدی کرو، حتیٰ کہ اس عمر تک پہنچ جاؤ، اس حال میں پہنچ جاؤ اور تم کہنے لگو کہ اتنا مال فلاں کے لیے اور اتنا مال فلاں کے لیے دیا. اس وقت تو وہ مال فلاں کا ہو ہی جائے گا، ہو ہی چکا، یعنی موت کے آخری لمحے میں آ چکے ہیں، بیڈ پہ آ چکے ہیں، اور اب کہہ رہے ہیں فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو. اور تم تو مرنے ہی والے ہو اور یہ تو اس کا ہوگا ہی، اب تمہارے دینے نہیں دینے سے کیا فائدہ. لیکن ایسے وقت میں بھی دینے سے منع نہیں کیا ہے نا، دینا ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 1419، بخاری شریف حدیث نمبر 1419 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1032. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مال کو نہ روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا. مال کو نہ روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا، کیونکہ اللہ دے رہا ہے، دوسرے کے لیے دیتے رہو اور دیتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. تو مال کو نہ روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا. بخاری شریف حدیث نمبر 1433 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1029. اچھا دیو کہاں خرچ کرو؟ تو کہاں خرچ کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنی ذات کے اوپر خرچ، اپنے والدین پہ، بچوں پہ، بیوی پہ، پھر رشتہ داروں پہ، پڑوسی پہ، ضرورت مند پہ، اور پھر اس طریقے سے ہر کسی کے اوپر یہ خرچ کرنا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ اس میں صبح کرے مگر یہ کہ دو فرشتے نازل ہوتے، یعنی ہر دن دو فرشتے ہر بندے کے اوپر نازل ہوتے. ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور مال، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ روکنے والے کے مال کو کمزور کر دے. تو یہاں پہ جو خرچ کرنا ہے وہ ہر کسی کے اوپر، اپنے اوپر، اپنے بیوی بچوں کے، اپنے رشتہ داروں کے اوپر، پڑوسیوں کے اوپر، اور بھی جو دوسرے لوگ ہیں اس کے اوپر خرچ کرنے کے تعلق سے یہ بات ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 1442، مسلم شریف حدیث نمبر 1010. آج کی کلاس کی آخر آیت وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور اللہ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اس کا وقت آ جائے. ولن ہرگز نہیں، ولن یؤخر مؤخر کرے گا، ڈھیل دے گا، چھوٹ دے گا. مؤخر یؤخر اللہ ڈھیل نہیں دے گا، مؤخر نہیں کرے گا، چھوٹ نہیں دے گا. نفسن کسی بھی نفس، کسی بھی جان، کوئی بھی جان. اذا جاء اجلها جب وہ اپوائنٹڈ ٹائم، جب وہ اجل آ جائے گا، جب وہ فکس وقت آ جائے گا، پھر کسی کو مہلت نہیں. اب وہ کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، کتنا ہی بڑا ڈاکٹر ہو، کتنے ہی بڑے منصب پہ ہو، کتنے ہی دولت والا ہو، کچھ ہو، علم والا ہو، جب وہ ایک خاص اجل المسمى جس کو کہا گیا کہ وہ جب خاص وقت آ جاتا ہے جس وقت میں اللہ رب العزت نے پہلے سے لکھ دیا
کہ اتنی سانسیں ہوں گی، اتنی دھڑکن ہوگی، اتنا رزق ہوگا، اتنا پانی ہوگا، جتنا اللہ رب العزت نے لکھ دیا تھا وہ وقت پورا ہو چکا. اب کسی کو کوئی موقع نہیں ملے گا. ہماری زندگی بھی اس وقت کا انتظار کر، ہم بہت تیزی سے اس وقت کی طرف جا رہے ہیں جو ہمارا آخری وقت. ابھی ہمارے پاس مہلت ہے، ہم اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کر لیں، ہم اللہ رب العزت کے حقوق کو ادا کرنا اور بندے کے حقوق کو ادا کرنا ہم شروع کر دیں، ورنہ یہ وقت آنے کے بعد پھر مہلت نہیں ملے گی. اللہ فرماتا ہے اور اللہ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اس کا وقت آ گیا، اور اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے. 3 آیت پڑھی گئی. پہلی آیت میں بتایا گیا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے. اگر ہمارا مال اور اولاد ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے گی تو کیا ہوگا؟ ہم دنیا کے اندر ڈوب جائیں گے اور دنیا کی کشش، دنیا کی چاہ ہمیں نفاق کے اندر داخل. دوسری آیت اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا. تو نفاق کا علاج انفاق ہے. نوٹ کر لیں، نفاق کا علاج انفاق ہے. نفاق کیونکہ نفاق دنیا کی محبت سے پیدا ہوتا ہے. نفاق کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت، حب دنیا، حب شہرت، حب مال، اس سے نفاق پیدا ہوتا ہے. اور اس وجہ سے یہاں پہ کہا کہ انفاق کرو، خرچ کرو، تاکہ یہ نفاق کی بیماری جو ہے وہ ختم ہو. اور موت کو ہم کثرت سے یاد کریں. جس دل کو موت کا یقین ہو جائے اس کو پھر کسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے. جس دل کو موت کا یقین ہو جائے اسے کسی بھی نصیحت کی. کلاس کا خلاصہ، مقصد زندگی. مقصد زندگی آیت نمبر 10 کے اندر ہمیں ملا نیک لوگوں میں شامل ہونا. ہمیں اپنا مقصد زندگی کیا بنانا چاہیے کہ آج کی کلاس سے جو ہمیں سبق ملا کہ ہمیں نیک لوگوں کے اندر شامل ہو. اللہ ہمارا رب ہے. اس تعلق سے آیت نمبر 9 اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں رہنا ہے. اللہ رب العزت یاد سے ہمارا مال اور ہماری اولاد ہمیں غافل نہ کر دے. آیت نمبر 9. دوسرا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا ہے. آیت نمبر 10. تیسرا اللہ تعالیٰ مہلت سے زیادہ وقت کسی کو ہرگز نہیں دے گا. جو وقت اللہ رب العزت نے دے چکا ہے اس سے زیادہ وقت ہم کو ہرگز نہیں. اور جو اللہ نے دیا ہے ہمارا نہیں ہے، اللہ ہی نے دیا ہے، اور اس کو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق خرچ کر. چوتھا، یہ بھی آیت نمبر 10 کے اندر تھا. چوتھا اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے، یعنی جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اللہ رب العزت کو ساری خبر ہے. کتنا وقت ہم گزار رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، دنیا کی لالچ میں، دنیا کے حاصل کرنے میں کتنا وقت لگاتے ہیں، اور آخرت کے حاصل کرنے میں کتنا وقت لگاتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے میں کتنا وقت لگاتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے میں کتنا وقت لگاتے ہیں، دنیا کو سنوارنے میں کتنا وقت لگاتے ہیں، دین کو سنوارنے میں، دین کو لوگوں تک پہنچانے میں سب جانتا ہے اللہ. آیت نمبر 11 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہے. اس تعلق سے نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا سکھایا. کیسا خرچ کرنا؟ ایک وقت آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز سے جیسی فارغ ہوئے آپ نے صحابہ کرام کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے، یعنی جلدی جلدی صف کو کاٹتے ہوئے آپ گئے اور لا کر کے ایک ٹکڑا تھا سونے کا اور اسے صدقہ. کہا کہ مجھے نماز کے اندر خیال آیا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نماز کے اندر خیال آتا ہے. نماز میں خیال آنے سے ہم کسی کو روک نہیں سکتے، کیونکہ ذہن اللہ رب العزت نے اتنا اسپیڈ والا بنایا ہے. آپ جیسے ہی سوچیں گے ناگپور، آپ ناگپور پہنچ گئے، بامبے پہنچ گئے. تو جتنا بہت ذہن جو ہوتا ہے بہت زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے. بہرحال آپ کے ذہن میں خیال آیا اور آپ پریشان ہو گئے کہ میں کیسے اس کو خرچ کروں، اور نماز کے ختم ہوتے سے لا کر کے آپ نے صدقہ کر دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا سکھایا. کہ ایک عائشہ کو کیا فرماتے ہیں کہ آگ سے بچنے کے لیے ایک کھجور کے ٹکڑے میں سے بھی ٹکڑا دے کر کے اور اللہ رب العزت کی جہنم کی آگ سے. دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگوں میں شامل ہونا سکھایا. آیت نمبر 10 کی. تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونے سے بچنا سکھایا کہ ہر حال میں ہم اللہ رب العزت کو یاد کرتے رہیں، اس کے ذکر کے اندر اپنی زبان کو تر رکھیں. آیت نمبر 10 کرو. کامیاب لوگوں کے رویے. کامیاب لوگ کون تھے آج کی کلاس میں؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا، یہ کامیاب شخص ہے. آیت نمبر 10 کی روشنی میں. لیکن اس کے اندر بھی اعتدال ہو. یہ نہ ہو کہ ہم فقیر بن جائیں اور سب کچھ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کر دیں. ایک حدیث ہے جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو تنگ دست چھوڑ کر کے، اپنی اولاد کو فقرا اور مسکین چھوڑ کر کے نہ جاؤ. یعنی اتنا نہ خرچ کر دو کہ اولاد پھر مانگنے والی ہو جائے، جس کا مفہوم. تو اعتدال ہو، ہر چیز کے اندر اعتدال اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. آیت نمبر 10 کی روشنی میں. کامیاب لوگ رویے نیک لوگوں میں شامل ہونا ہے. آیت نمبر 10 کیونکہ مرنے کے بعد پھر وقت نہیں دیا جائے گا، یا موت کا جب فرشتہ آ جائے گا وقت. ناکام لوگوں کے رویے. آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوں. یہ ناکام لوگ رویے ہیں کہ بزنس میں ہم اللہ کو بھول گئے، یا ہم گھر کے اندر ہیں، بیوی بچوں میں ہیں تو اللہ رب العزت کو بھول گئے، یعنی اس کے احکام و مسائل کو بھول جانا. اللہ کو بھولنے سے مراد اللہ کے احکام و مسائل کو بھول جانا.
آیت نمبر 10 امہات المومنین فرماتی ہیں کہ جب اذان ہوتی تھی تو اذان کی آواز سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں سے ایسے نکلتے تھے جیسے ہم کو پہچانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے احکام و مسائل ہمیں، ہمارا اولاد ہمیں اللہ رب العزت کے احکام و مسائل آؤ کچھ کر لیں۔ آج ہمیں کیا عزم کرنا چاہیے؟ موت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ منزل کہاں ہم، اچھا اور موت کب آئے گی وہ ہم نہیں جانتے، کل کا سورج میرے اوپر نکلے گا یا میری قبر کے اوپر نکلے گا میں نہیں جانتا۔ تو منزل کہاں ہے ہماری؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونے سے بچنے کا ارادہ کر لیا؟ کیا میں نے نیک لوگوں میں شامل ہونے کا ارادہ کر لیا؟ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، جو ہم نے منافقین کی صفات خاص طور پہ جو ہم نے پڑھا، سے ہمیں منافقوں کی صفات ہم عزم اور ارادہ کرتے ہیں اللہ کہ یہ جتنی بھی صفت ہم نے پڑھی ہم اس میں پوری کوشش کریں گے۔ اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما دے، ہم ان صفات سے ہم بچنے والے ہو جائیں منافقوں کی، اور مومنوں کی ساری صفات ہمارے اندر، اور اے اللہ انفاق کرنے والے ہو جائیں، اے اللہ ہم وقت کی پابندی کرنے والے ہو جائیں، اے اللہ ہم وقت کی قدر کرنے والے ہو جائیں، اے اللہ جب تک ہمیں تو زندہ رکھ، فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورا کی پورا داخل فرما، ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما اور نیکوکاروں کے شمار فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔